خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا کے زندہ اور جلالی نام میں ایک بار پھر آپ کا بھائی ہیریسن سیمیول آپ کی پاک خدمت میں حاضر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو کلام ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور جو باتیں خدا کے زندہ کلام سے ہم نے سیکھیں، اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی اور آپ نے سیکھا۔ خداوند ہمیں مختلف طریقوں سے اپنے کلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ہم مختلف ذرائع سے، مختلف راستوں سے، کتابوں کے ذریعے، مبشروں کے ذریعے، خدا کے خادموں کے ذریعے پڑھنے سے، سننے سے خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم خدا کی پاک مرضی کو اس کے کلام کے مطابق جانتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو اس کی پاک مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہم زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے موضوع کو جب ہم نے ڈسکس کیا، غصہ کر تو گناہ نہ کر، اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے پہلے حصے میں دیکھا کہ غصہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اور غصے میں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں سورج کے ڈھلنے سے پہلے اپنے غصے کو قابو میں لے کر آنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں لا کر صلح کر لینا ہے، تاکہ شیطان ہمارے درمیان جگہ نہ پائے۔ آج کا ٹاپک جو کہ دوسرا حصہ ہے، مایوسی ہے۔ مایوسی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مایوسی کیوں آ جاتی ہے۔ ہم مشکلوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ڈھونڈیں گے، خدا کے کلام سے پتہ کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں مایوسی میں سنبھلنے کی کیا تعلیم دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اس کی پاک مرضی ہمیں مایوسی میں کیا رائے دیتی ہے، کس طرح ہمیں چلنا چاہیے، کیسے ہمیں رجوع لانا چاہیے خدا کی طرف۔ اور زندہ کلام میں سے مقدس پطرس کی کتاب، اس کا پہلا خط ہم دیکھتے ہیں، اس کی 5ویں آیت 6 سے، اس کا 5واں باب 6 سے 8ویں آیت تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم مقدس پطرس کی زندگی کو اگر دیکھیں، اگر مقدس پطرس کی زندگی کو جانچیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے وقت 2 لوگ مایوسی کے عالم میں تھے۔ 2 لوگوں نے ندامت کو محسوس کیا۔ یہودا اسکریوتی، جس نے خدا یسوع مسیح کو پکڑوایا، بعد میں نادم ہوا، اور خدا کا بندہ مقدس پطرس، جس نے خداوند کا 3 بار انکار کیا، وہ بھی ندامت میں آیا۔ لیکن یہودا اسکریوتی رجوع نہ لایا، توبہ نہ کی اور خودکشی کر لی۔ شیطان نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ توبہ کرے، لیکن پطرس گڑ گڑایا، چلایا، رویا، نادم ہوا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور خدا نے اسے بحال کیا، اس کی دعا کو سنا۔ وہ مایوسی کے اس دریا میں، اس دلدل میں پھنس چکا تھا جہاں سے خدا یسوع مسیح کے علاوہ اسے کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے مقدس پطرس خدا کے آگے رویا، چلایا، اور خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ وہی پطرس آج ہمیں تقویت عطا فرماتا ہے کلام کے وسیلہ سے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ خدا کے ساتھ رہنے میں ہم محفوظ ہیں۔
اور اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں تو پھر شیطان ہمارے لیے بہت بڑے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، بہت بڑی مشکلیں لا سکتا ہے۔ اسی لیے کلام کو سیکھیں گے، کلام کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ زندہ کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، پہلا پطرس اس کا 5 باب 6 سے 8 آیات دیکھیں گے۔ پس تم خدا کے دست قادر کے نیچے فروتن رہو تاکہ وہ وقت پر سر بلند کرے، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ مقدس پطرس کس طرح ہمیں خداوند کے ساتھ رہنے کی بشارت دے رہا ہے۔ وہ ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خداوند کے ساتھ ٹچ رکھنا چاہتا ہے، ملے رہنے کے لیے تو تلقین کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ملے رہیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اور جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں، جب ہم بیماری ہماری طول پکڑ جاتی ہے، ہم نے اکثر دیکھا جب بیماری ہم پر حاوی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تکلیف کو زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے، جھنجھلاہٹ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، غصہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول خراب کرتی ہے، ہم خدا کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، ہمارے ارد گرد شیطان کے لوگ موجود ہیں۔ وہ وقت پا کر ہماری مایوسی کو جب دیکھتا ہے کہ بیماری ہم سے ٹل نہیں رہی، بے روزگاری نے ہمیں گھیر لیا ہے، پریشانیوں میں ہم پھنس چکے ہیں، ارد گرد سے لوگ بھی ہمارا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم تنہائی میں آ رہے ہیں، تو ہم جھنجھلاتے ہیں، ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لمحے کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے چہرے ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہوتے ہیں جو ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، جو ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آؤ فلاں جگہ چلیں، شاید تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، شاید تمہارے لیے کسی نے برا کیا ہے، شاید تمہارے کسی رشتہ دار نے جلن کے تحت تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ ہمیں ان باتوں کو نہیں سننا، ہمیں ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہمیں انہیں بتانا ہے ان لوگوں کو کہ تم شیطان کے اہلکار ہو، تم شیطان کے اہلکار ہو، اسی لیے تم ہمیں بھٹکانا چاہتے ہو۔ ہم اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اپنے پاک خدا کی مرضی کو پورا کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے جلال میں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ چیز ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں کہ خداوند یہ پریشانی مجھ پر جو آئی ہے اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، جو بھی دکھ اور تکلیف ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آتا ہے، ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے فیصلوں میں دوبارہ جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے غلط کیا اور کہاں ہم نے صحیح کیا۔ جب ہم صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کریں گے، اس کے اندر جا کر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں ہم سے بدکاری ہوئی ہے، غلط فیصلے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں گئے ہیں، اس وقت خدا ان کا جلال ہم پر ظاہر ہوگا اور خدا کی پاک مرضی ہم پر ظاہر ہوگی اور وہ خدا ان کا کلام ہمیں سکھائے گا۔ ہم توبہ کریں، ہم معافی مانگیں، ہم گڑ گڑائیں، ہم روئیں، مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بلکہ خدا کی مرضی کو معلوم کریں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اگر بیماری طویل ہوتی چلی جاتی ہے تو ہم پالوس رسول کے بارے میں دیکھیں، 2 کرنتھیوں 12:8 میں دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول خدا ان سے سوال کرتے ہیں اس کانٹے کے بارے میں، کیا ہے وہ؟ کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، سب دیکھتے ہیں اس میں، لیکن خدا کا ایک ہی جواب ہے
کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اسی لیے کلام سیکھنے سے، کلام سمجھنے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور خدا کی پاک مرضی کو محسوس کرتے ہیں. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیماری بڑھ گئی ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا سن نہیں رہا، دعائیں ہماری جا رہی ہیں. جہاں مایوسی بڑھتی ہے وہاں خدا کا جلال بھی ہماری زندگی میں بڑھتا ہے. اور جب ہمیں کچھ حاصل ہونے والا ہوتا ہے اور جب ہم کچھ پانے والے ہوتے ہیں برکت، اسی وقت شیطان بیچ میں آ کر اپنے غلط فیصلے ہم تک پہنچاتا ہے اور اس فیصلے کو ہم ایکسیپٹ کر کے اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ان چیزوں کا. میں نے برکتوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کی خوشحالی کو بدحالی میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اور میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی شیطان کے در پر نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی کسی جادوگر، کسی تعویذ والے کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے. مایوسی ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، بے روزگاری ہو، کوئی بھی آفت ہمارے خاندان میں، ہمارے ارد گرد ہو، ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا، ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا. ہمیں خدا سے دعا کرتے رہنا، اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے اور اس سے پوچھتے رہنا ہے کہ خداوند تیری مرضی کیا ہے. وہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بولتا ہے اور اس کی پاک مرضی جب ہم پر ظاہر ہوتی ہے تو شیطان کو مات ہوتی ہے. ہم جھگڑا نہ کریں، ہم غصہ نہ کریں، ہم جھنجھلائیں، خداوند کے زندہ کلام میں ہم بڑھتے چلے جائیں اور اس کی پاک مرضی کو دیکھیں، سوچیں اس پر. اور ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس پطرس ہمیں خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہنے کے لیے تنبیہ کرتے ہیں. خداوند کا ہاتھ ہمارے لیے ایک چھاؤں ہے، شیلٹر ہے. خداوند کے ہاتھ کے نیچے ہم سیو ہیں، محفوظ ہیں. خداوند کا ہاتھ ہمیں بچائے رکھتا ہے. اس کا ہاتھ قوی ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے اور وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے. خداوند جب ہم اس کی پناہ میں رہتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو ہم گرتے نہیں ہیں، ہم غصہ نہیں کرتے، ہم جھنجھلاتے نہیں، ہم شیطان کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ شیطان ہمارے ارد گرد نہیں آتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو رہی ہے. یہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، راست باز ہیں، اسی لیے خدا کے جلال میں آگے بڑھیں، خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں. پوچھیں خدا سے کہ خداوند میری اس ناکامی کی وجہ کیا ہے، میری اس ناکامی کی وجہ کیا ہے خداوند، کیوں میں زندگی میں ناکام ہوں. جواب مل جائے گا آپ کو، اپنی زندگی سے جواب مل جائے گا. خدا سے پوچھیں کہ کیوں میں بے روزگار ہوں، کیا وجہ ہے. مجھ میں قابلیت ہے، مجھ میں ہر چیز ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، پھر مجھے جاب اچھی نہیں مل رہی. پوچھیں خدا سے. یہ میری زندگی کے تجربے ہیں اور میں نے ہر تجربے میں ایک نئی چیز کو حاصل کیا. ہر بار مجھے خدا نے ایک نئی چیز سکھائی. بیماری میں مجھے سکھایا، بے روزگاری میں سکھایا، پریشانیوں میں سکھایا، جب سب چھوڑ کے چلے گئے اس وقت سکھایا. کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے معاملات دنیاوی رہتے نہیں. لوگ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے. لوگ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ڈسکس کرتے ہیں خدا کا کلام، لوگ اکتا جاتے ہیں کیونکہ آپ غصہ نہیں کر رہے، آپ جھنجھلا نہیں رہے، آپ لوگوں کی غیبت نہیں کر رہے. اسی لیے کلام کہتا ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ لگے رہو، اس کو سیکھتے رہو، چپکے رہو خدا کے کلام کے ساتھ. یہ سکھانے والا کلام ہے، سمجھانے والا کلام ہے، راست بازی کا کلام ہے، زندگی کا کلام ہے. گو کے راستہ سکڑا ہے اور جب ہم سکڑے راستے پہ ہوتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں،
غصہ بھی آتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ شیطان دھاڑتا پھر رہا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ خدا سے دور ہوں، یہ لوگ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس چوڑے راستے پر، کشادہ راستے پر، جہاں پر ہر قسم کی عیاشی میسر ہے، ہر قسم کی سہولت میسر ہے، ہر قسم کی آپ کو فیسلٹیز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ چلنے میں آپ جو چاہیں گے آپ کرتے ہیں، اور وہ پرووائڈر ہے، پرووائڈ کرتا ہے آپ کو۔ لیکن جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت سی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور تکلیف آتے ہیں، لیکن خداوند ان میں سے نکالتا ہے، ان راستوں کو ہموار کر دیتا ہے خداوند آپ کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے۔ ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم پر مختلف طریقے سے لوگ ہمیں آزماتے ہیں، لوگ ہم سے رشتے توڑتے ہیں، لوگ ہمیں مختلف مشکلوں میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے ساتھ چلنے میں پرابلمز تو آتی ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اگر آپ پرابلمز میں پھنسے ہوئے اپنی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، تب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے غلط فیصلے کیے اور آج آپ مشکل میں ہیں۔ لیکن مایوسی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتن سے اپنا وقت گزارنا، فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، خدا کی مرضی کو جاننا، خدا کے زندہ کلام کو پڑھنا، خدا کے پاس پہنچنا، وقت پر پہنچنا۔ جو وقت آپ نے خدا کے لیے مقرر کیا، اس وقت پر خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا، خدا کی پاک مرضی کو معلوم کریں، جانے کہ خدا ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، جانے کہ خدا کی پاک مرضی کیا ہے ہماری زندگی میں۔ جھنجھلانے سے، لڑنے سے، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالنے سے، اور یہ کہنا کہ خدا میری مدد نہیں کرتا، خدا میرے ساتھ نہیں ہے، دیکھو خدا کو نظر نہیں آ رہا کہ میں بے روزگار ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں، دیکھو خدا کو نظر نہیں آ رہا میں اس کے پاس جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میری بیماری نہیں ٹلتی، دیکھو خدا کیسا خدا ہے، میری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ خدا سب سنتا ہے۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، جب آپ سچے دل سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، خدا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے دل میں ابھی بھی اگر قدورت ہے، ابھی بھی آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہوئے، ابھی بھی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی دعا کیوں نہیں پہنچ رہی، اور اس کو اینالائز کریں اپنی زندگی میں، اس کو دیکھیں کہاں آپ غلطی میں ہیں، کہاں آپ پریشانی میں ہیں، کیوں آپ معاف نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے، کیوں آپ پچھلی باتوں کو بھلا نہیں رہے۔ جب آپ ان سب چیزوں سے باہر آئیں گے، اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے آپ آٹومیٹکلی باہر آنا شروع ہو جائیں گے، اس مایوسی سے آپ آٹومیٹکلی باہر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں بحالی شروع ہوگی، خوشحالی شروع ہوگی، اور آپ خدا کے جلال کو محسوس کریں گے، اس کی قدرت کو محسوس کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم کلام میں آگے بڑھتے ہوئے سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے سیکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سربلند کرتا ہے، اور جب ہم اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں تو وہ ہماری فکر بھی کرتا ہے، وہ ہماری فکر بھی کرتا ہے۔ ہمارا خدا بے فکرہ خدا نہیں ہے، ہمارا خدا ہر وقت ہماری فکر کرتا ہے، ہمارا خدا ہر وقت ہماری سوچ میں رہتا ہے، ہمارا خدا ہمارا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ میرا بیٹا میرے پاس آئے گا اور مجھ سے باتیں کرے گا۔ فکر کرتا ہے، راستے پہ چلتے ہوئے ہماری حفاظت کرتا ہے، آنے اور جانے میں ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے بچوں کی فکر کرتا ہے، ہماری روٹی پانی کی فکر کرتا ہے، ہماری صحت کی فکر کرتا ہے، ہر ایک چیز میں خداوند ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کمزور ہیں۔ زندگی گزاریں اور دیکھیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے، خداوند کی پاک مرضی کیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہمارے
ہماری مایوسی سے ہمارے ارد گرد کے لوگ پریشان نہ ہوں، ہم خوف نہ بن جائیں لوگوں کے لیے، ہم کوئی ایسا فیل نہ کر لیں مایوسی میں کہ ہمارے گھر والوں کو پریشانی آ جائے. جس طرح لوگ اکثر گولیاں کھا لیتے ہیں، لوگ خودکشی کے اٹیمپٹ کرتے ہیں. کیوں؟ خداوند پر بھروسہ رکھنے سے، خداوند کے ساتھ چلنے سے، خداوند کی مرضی پوری کرنے سے ہم ہر قسم کی مایوسی سے باہر آ سکتے ہیں. اور زندہ کلام کہتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بہت مکار ہے. اسی لیے وہ میں کلام میں مقدس پطرس ہوشیار رہنے اور بیدار رہنے کے بارے میں کہتا ہے، کیونکہ مخالف شیطان گرجنے والے شیر ببر کی مانند ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کیسے وہ ہمیں پھاڑ کھائے. وہ ہمیں گناہ کے راستے پر لے کے جانے کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کیسے وہ مومنین کو ان کی راہ سے بھٹکائے. اسی لیے شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے. شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو اجاڑ دے، آپ کو موت کی طرف لے جائے اور آپ کو واپسی میں ہونا، آپ کی واپسی ہونا مشکل ہو جائے. خدا کے ساتھ چلیں، خدا کی مرضی کو معلوم کریں، خدا کی پاک مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. میرا ایمان ہے کہ زندہ کلام آپ کو سکھائے گا، آپ کی زندگی کو سنوارے گا، کیونکہ یہ کلام سنوارتا ہے. یہ بگڑی ہوئی زندگیوں کو سنوارتا ہے، یہ گناہگاروں کو گناہ سے آزادی دلاتا ہے. یہ کلام زندہ کلام ہے، یہ کلام ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کلام کو سیکھیں، اس کلام کو پڑھیں اور اس کلام کے بارے میں منادی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ کلام سیکھا ہے. ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں زندگی سے ہر قسم کے گناہ کو نکال کے باہر پھینکنا ہے اور خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کلام سے ہم نے کچھ سیکھا. آج کے زندہ کلام میں ہم نے دیکھا کہ مایوسی ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے. مایوسی خدا کی پاک مرضی سے ہمیں دور کر کے شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں خدا سے پوچھنا ہے، غصے میں نہیں آنا، جھنجھلانا نہیں ہے، غضبناک نہیں ہونا، بدگوئی نہیں کرنا، خدا کے خلاف کچھ نہیں بولنا کہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا، خدا ہماری پکار نہیں سنتا، خدا ہماری مدد نہیں کرتا. یہ سب چیزیں نیگیٹیوٹی ہیں. ہمیں اس مایوسی کے وقت میں خدا کی مخلوق کو پریشان نہیں کرنا، اس کے لوگوں پر جھنجھلانا نہیں ہے، گھر پر رہتے ہوئے چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا کہ ہم نفسیاتی بن جائیں، ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، ہم گھر کی چیزوں کا نقصان شروع کر دیں. نہیں، بلکہ دعا کرنی ہے، خدا سے اس کی مرضی پوچھنی ہے. ٹھیک ہے ہم پر برا وقت آ گیا، ٹھیک ہے بے روزگاری آ گئی، بیماری آ گئی، کیوں آئی؟ پہلے تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کریں، دیکھیں اپنی زندگی میں کیا غلط کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی میں. پھر خدا کے سامنے آئیں، اس کے سامنے جھکیں اور خدا سے پوچھیں. خدا آپ کو جواب دے گا، خدا آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے. خدا نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا. خدا آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. اسی لیے خدا سے ملیں، اس سے پوچھیں، دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ اے خدا اس مایوسی کو مجھ سے دور کر، کیونکہ شیطان مجھے مایوسی میں ڈالتا ہے، شیطان مجھے تیرے خلاف اکساتا ہے، شیطان مجھے تیری مرضی کے خلاف لے کے چلنا چاہتا ہے. میں شیطان کے تمام منصوبوں کو رد کرتا ہوں. اے خدا میں تیری مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار. تو اور مجھ سے ہم کلام ہو اور اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کرو، اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کرے خدا، تاکہ تیرا جلال میری زندگی میں ظاہر ہو، میرے گھرانے میں ظاہر ہو. اور یہ گھرانہ جو مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، اس تکلیف سے آزاد ہو، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے. اور ہم خدا کے کلام سے سیکھتے رہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا اس میں خدا کی برکت ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلے ٹاپک کو لے کے آئیں گے، اور وہ ٹاپک ہوگا محرومی. وہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے، اور اس محرومی کے بارے میں
دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے، کیوں محرومیاں ہماری زندگی میں، اور خدا کس طرح ان محرومیوں کو دور کرنے میں ایڈریس کرتا ہے ہمیں، کس طرح خدا ہم کلام ہوتا ہے ہم سے، اور کس طرح خدا ان محرومیوں سے ہمیں باہر نکالتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مایوسیوں سے خدا ہمیں باہر نکالتا ہے جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم اپنی فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں تو وہ ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم شیطان کے ہاتھوں میں جائیں گے تو وہ ہمیں موت کے ہاتھوں میں دے دے گا، وہ ہماری زندگی کو کھا جائے گا، وہ ہمیں بہت بڑی مشکلوں میں لے جائے گا۔ اور شیطان کا یہ کام ہے کہ مومنین کو الجھائے، ان کی زندگیوں میں تکلیفیں لائے، انہیں خدا سے دور کرے۔ لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم جب خدا کے پاس آ جاتے ہیں ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس کی پاک مرضی کے مطابق اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو پھر شیطان کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے قریب آئے۔ اسی لیے شیطان کے ہاتھوں میں پڑنے سے بہتر ہے ہم خدا کے پاک ہاتھوں میں محفوظ رہیں اور اس کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ زندہ کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، کیونکہ کلام ہی کے وسیلہ سے ہم زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام ہی ہماری زندگی میں بہت سی تلخیوں کو، بہت سی ناراضگیوں کو، بہت سی دل شکنیوں کو، بہت سی محرومیوں کو، مایوسیوں کو، ان سب چیزوں کو کلام دور کر سکتا ہے، اور ہمیں کلام سے سیکھنا ہے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں، اور خدا سے ریکویسٹ کریں کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے خدا، اور ہماری دعاؤں کو سنے، اور ہمیں عقل و دانائی سے بھر دے، تاکہ ہم کلام کو اور زیادہ مفصل طریقے سے سیکھیں، اور خدا کی پاک مرضی ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ قدوس 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 خدا ایک باپ، آسمان و زمین کے خالق مالک، شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، آپ کی پاک محبت کے لیے۔ خداوند، مایوسی جو ہر گھرانے میں کہیں نہ کہیں جگہ پاتی ہے، اور لوگ اکثر دیا ہے مختلف طریقے سے لوگوں کو ہراساں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور انہیں آپ کی پاک حضوری سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خداوند، آج کے زندہ کلام سے بہن بھائی سیکھیں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں رجوع لانا، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اور خداوند آپ کو اپنی زندگی سونپ دینی ہے۔ آپ ہی کے ہاتھوں میں ہم محفوظ ہیں، آپ کی پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، تاکہ ہم آپ کی پاک مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے اور پا لیتے آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، اور ضرور آپ اسے سنیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ ہمیشہ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ رہیں، آمین۔